وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. پیارے بزرگوں، دوستو، قافلہ علم و ادب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، پچھلے جمعۃ المبارک میں جو میں خطاب کر رہا تھا وہ تھا مقطعات، متشابہات اور محکمات. مقطعات کے بارے میں نے عرض کیا تھا وہ قرآن کی آیات ہیں جن کا معنی و مطلب اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. جو متشابہات ہیں ان کا معنی تو سارے ہی جانتے ہیں، مترجمین نے ترجمہ کیا ہے، مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے پاؤں نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے. اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان اور مکانیات سے پاک ہے، زمان اور زمانیات سے پاک ہے. یعنی اگر اللہ کا ہاتھ مانا جائے گا تو پورا وجود، پوری باڈی مانی جائے گی، اور جب باڈی مانی جائے گی، جسم مانا جائے گا تو جسم کے لیے مکان کی بھی ضرورت ہے، اور مکان جس مقام پر ہوگا، جس وقت میں ہوگا، وہ وقت اور زمانہ بھی مانا جائے گا. تو اللہ تعالی جسم سے پاک، اس لیے وہ مکان سے پاک، اس لیے وہ زمانے سے پاک. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ مسلمان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے. مطلب پھر یہی سمجھ میں آیا کہ ترجمہ تو ہم کر جائیں گے، ترجمہ مترجمین نے کیا ہے اللہ کا ہاتھ، مفسرین نے تفسیروں میں اللہ کا ہاتھ بیان کیا ہے، لیکن اس پر عقیدہ نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں سے پاک ہے تو پھر کہتا ہے کہ میرا ہاتھ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں وہ ظاہر آیت کریمہ میں نہیں کیا گیا، اس کو مبہم رکھا گیا. فقط محبوب کو بتایا کہ ہاتھ سے مراد یہ بات ہے. وہ حضور جانتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اس سے مراد کیا ہے، لیکن کوئی حضور کے علاوہ نہیں جانتا. ہاں وہ ضرور جانے گا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں گے، بتا دیں گے کہ اللہ کا ہاتھ جو کہا گیا ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ میرا ہاتھ ہے، یا جو بھی اس کی راز کی بات ہے وہ حضور جانتے ہیں. اسی طرح سے میں نے کہا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. تو اللہ جب نور ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نور ہے، لیکن وہ نور بے مثل اور بے مثال ہے. اس نور کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ اللہ کیسا ہے، اس کا نور کیسا ہے. ہم آنکھوں کر کہتے ہیں جی آنکھوں میں نور ہے، ہمیں تو وہ آنکھوں کا نور ہی نظر نہیں آتا. ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے بھی دیکھ لیا، انہوں نے یہی بیان کیا کہ جی یہ لوتھڑے ہیں، یہ چربی ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. سمجھے نا؟ جس طرح دل ہے، دل کا وہ آپریشن کر لیتے ہیں ڈاکٹر لوگ،
تو دل خدا کا گھر ہے. ان کو خانے نظر آ جاتے ہیں, 4 خانے ہیں جی دل کے, یہ وال ہیں جی, یہ کام کرتے ہیں. بھئی دل تو مقام خدا ہے, لطیفہ ربانی ہے. آج تک کسی ڈاکٹر نے دل کا ذرہ ذرہ پھول مارا, یہ نہیں بتایا کہ ہاں میں اللہ کا گھر دیکھ لیا اس کی شک کے دل میں. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے, لیکن لوگوں کی شاہ رگیں کٹتی ہوئی دیکھی, گردنیں اور دھڑ جو ہے جدا جدا دیکھے گئے, لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ کا مقام معلوم نہیں ہو سکا, اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ سکا. ہاں جو لوگ دیکھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام, جو حضور کی غلامی میں آ کر کے, حضور کی غلامی میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار رویت کے اندر کر لے, تو یہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ راز کی بات. تو پتہ چلا قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں جو ظاہر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد اور منشا نہیں ہو سکتی, اور جو مراد و منشا ہے وہ ان آیات میں ظاہر نہیں. ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے. اور پھر ہے محکمات. محکمات کیا ہیں کہ جو ان آیتوں کے اندر بات بیان کی گئی ہے وہی ظاہر بھی ہے, اور جو ظاہر ہے وہی بیان بھی کی گئی ہے. جو ہمارا عقیدہ ہے وہ آیتوں کے مطابق ہے, اور جو آیتیں ہیں وہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے. یعنی قرآن سے ہم نے جو عقیدہ حاصل کیا وہ قرآن اس کی دلیل ہے اس عقیدے کی, تو ہم اس کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں, عقیدہ رکھ رہے ہیں, نظریہ رکھ رہے ہیں, وہ قرآن کے مطابق ہے. تو وہ آیتیں ان کو قرآن کے مطابق آیات محکمات کہا جاتا ہے, کہ جن میں کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی راز نہیں ہے, کوئی مبہم بات نہیں ہے. فرمایا واقیم الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرو, ہم نمازیں قائم کر رہے ہیں. فرمایا واتم الصیام, بھئی روزے رکھو, تو روزے بھی رکھے جاتے ہیں. تو ہم جس طرح روزے رکھتے ہیں تو روزوں کا قرآن کے اندر حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دو, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یعنی جو چیزیں بتائی جا رہی ہے وہی ہم کر بھی رہے ہیں, اور جو کر رہے ہیں ان کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں جو قرآن بتا رہا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں منوان, جو قرآن کا حکم ہے, اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق کر رہے ہیں. یعنی ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہو, اور وہی عمل پر قرآن کا حکم بھی ہو, اور جو حکم ہو وہی ہمارا عمل ہو. تو ایسی آیتوں کو آیات محکمات کہا جاتا ہے. تو اب 3 چیزیں سامنے آ گئی, مقطعات, متشابہات, محکمات. جو مقطعات ہیں ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے, متشابہات کی حقیقتوں کا علم بھی اللہ اور اس کے رسول کو ہے, اور محکمات جو ہے وہ اس کا علم ساری مخلوقات کو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے, کوئی بات چھپائی نہیں گئی. اب جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ کس چیز سے بنے گا, کن آیتوں سے بنے گا؟ کیا مقطعات سے بن سکتا ہے, کیا متشابہات سے بن سکتا ہے, کیا محکمات سے بن سکتا ہے؟ بھئی مقطعات سے عقیدہ کیسے بنائیں گے آپ, کیونکہ مقطعات کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. متشابہات سے کیسے آپ عقیدہ بنائیں گے, کیسے شریعت بنائیں گے کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکے, اور جو سمجھ سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں ہے, وہ منشا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا مقطعات اور متشابہات سے کبھی عقیدہ نہیں بن سکتا, کبھی شریعت نہیں بن سکتی, کبھی آپ کے اعمال نہیں ہو سکتے. جو آپ کو معلوم ہو وہی قرآن ہو, اور جو قرآن ہو وہی معلوم ہو, اس سے عقیدہ بن جائے گا, اس سے نظریہ بن جائے گا, اس سے شریعت بن جائے گی, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر ہم اعمال کر کے سرخرو ہو سکتے ہیں. اور ایسی آیتیں آیات محکمات ہی ہیں, مقطعات نہیں ہو سکتی, متشابہات نہیں ہو سکتی, محکمات ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر کوئی کہے کہ میں مقطعات کو نہیں مانتا,
میں متشابہات کو نہیں مانتا تو وہ انکار قرآن کر رہا ہے، وہ انکار قرآن کر رہا ہے۔ میں صرف محکمات کو مانتا ہوں تو وہ شخص جو ہے وہ قرآن پاک کی توہین کے مرتکب میں آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی توہین کے ارتکاب میں آتا ہے۔ بھئی تم نے عقیدہ متشابہات سے نہیں بنانا، محکمات سے بنانا ہے۔ اب محکمات کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، تو وہی ہمارا عقیدہ بھی ہے، وہی اللہ کا حکم بھی ہے۔ کہا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یہی قرآن ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ کہا لم یلد ولم یولد، بھئی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا۔ یہ سارا عقیدہ ہمارا ہی ہے اور یہی قرآن ہے۔ اولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو قرآن بیان کر رہا ہے اسی سے تو ہم نے عقیدہ بنایا ہے۔ تو ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو پھر ہمیں اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقطعات متشابہات کا علم فقط اپنے محبوب تک کیوں محدود رکھا؟ محکمات کی طرح ساری مخلوق کو کیوں نہیں دے دیا؟ ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ تاکہ میری ساری مخلوق جو ہے وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے میرے محبوب کی محتاج ہو، میرے محبوب کی محتاج ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے۔ پھر محکمات دیے، نماز بتائی، روزہ بتایا، زکوٰۃ بتائی، حج بتایا، سارا کچھ بتا کے ان کے طریقہ کار بھی محبوب کی ذات پر ہی چھوڑ دی۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو مسجد قبلتین کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے۔ پہلے جو تھے سارے مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ادھر توجہ تھی۔ بس حضور کا خیال آ گیا کہ بھئی میرا تو خواہش یہ ہے، میری خوشی یہ ہے، میری رغبت، میری سوچ، میرا نظریہ، میری رضا یہ ہے کہ میں بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کروں، میں اور میری امت کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی بات ہوگی، اور جس طرف پچھلے انبیاء بھی چہرے کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر چہرہ ہے، اس دوران یہ خیال کیا کہ میرا اور میری امت کے لیے یہ بیت اللہ کیوں نہ قبلہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی سوچ ہی رہے ہیں پیارے، ابھی چہرے کو تبدیل کر لو، ابھی بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لو۔ جب آپ چہرہ کر لو گے آپ کا قبلہ یہی ہے، قبلتن ترضاہا، محبوب قبلہ تو ہے ہی وہ جس میں تیری رضا ہے۔ اور یار سمجھ آ گئی کہ عبادت وہی قبول ہوگی جس میں رسول اللہ راضی ہو، جس میں رسول اللہ راضی ہوں گے۔ اور تم لاکھ کروڑ عبادتیں کر لو، اگر تمہاری عبادت میں رسول اللہ راضی نہیں ہے تو وہ تمہارا قبلہ کوئی قبلہ نہیں ہے، وہ تمہاری عبادت کوئی عبادت نہیں ہے، تمہاری بندگی کوئی بندگی نہیں ہے، تمہارا ذکر و فکر کرنا کوئی ذکر و فکر نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اصل عبادت کی روح جو ہے وہ رضا مصطفیٰ، یہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور بندے تو سیدھا راستہ پوچھ رہا ہے، پتہ ہے سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ اسلام کیا ہے؟ وہ کلمہ ہی تو ہے، وہ نماز ہی تو ہے، وہ روزہ ہی تو ہے، وہ زکوٰۃ ہی تو ہے، وہ حج ہی تو ہے، یہ سارا کچھ یہ اسلام ہے۔ اور یہ کلمہ پھر کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کیا ہے؟ یہ طریقہ مصطفیٰ اور رضا مصطفیٰ۔ اور جب آپ نے یہ طریقہ اور رضا مصطفیٰ حاصل کر لی، گویا کہ اللہ کے نزدیک آپ مسلمان کامل ہو گئے۔
اور جب مسلمان کامل ہو گئے تو آپ کا اسلام مکمل ہو گیا، اور جب اسلام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا، اور جب اللہ کا قرب نصیب ہو گیا تو ہمارے جو مقصد دنیا تھا وہ پورا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب دیکھا حضور کو کہ حضور نے چہرہ مبارک پھیر لیا ہے تو صحابہ کرام کی ادائیں بھی کیا نرالی ادائیں تھی۔ کچھ صحابہ نماز پڑھتے تھے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف ہی دیکھنا ہے، بیت المقدس کی طرف دیکھنا ہے، وہ حضور کو دیکھ رہے تھے۔ ہم حضور کے پیچھے ہیں، حضور کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور نے تبدیلی فرمائی ہے، چہرہ مبارک بیت المقدس سے ہٹا کے بیت اللہ کی طرف کیا ہے، تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی سوچا نہیں، کوئی بات نہیں کی، انہوں نے بھی اپنے چہرے کو حضور کی اطاعت اور اتباع میں گھما لیا، پھیر لیا۔ اب یہ تو حضور جانتے تھے نا کہ مجھے اللہ کا حکم آیا ہے، ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، کہ بھی انہوں نے سنا تو نہیں نہ ہوگا، ابھی حضور نے بتایا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے حضور کو جیسے ہی مڑتے دیکھا انہوں نے بھی اپنے چہروں کو بدل لیا، اپنے جسموں کو بدل لیا۔ فقہ کا مسئلہ ہے، علماء مفتیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنا نماز کے اندر تبدیلی ایسے کریں کہ پاؤں کو ہلائے اور موومنٹ کر لے، آپ نماز سے فارغ ہو گئے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو آپ نماز سے فارغ ہیں، یعنی وہ نماز آپ کی جاتی رہی، لیکن دیکھیں صحابہ کرام نے اپنے پورے وجود کو گھما لیا اور اپنے پاؤں بھی اس جگہ سے گھما لیے، اپنے جو جگہ تھی اس سے موومنٹ کر لی، حرکت دے لی، سارے وجود کو گھما لیا، لیکن دوستو ان کی نمازیں برباد نہیں ہوئی، ان کی نمازیں وہ قائم کی قائم رہ گئی۔ اور جب حضور نے سلام پھیرا، کچھ کے چہرے جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف تھے جب شروع ہی نماز میں تھے، تو کچھ کے چہرے وہ بیت اللہ کی طرف تھے۔ اب وہ جو مجمع تھا وہ دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ وہ تھا جو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے تھے، اور ایک وہ حصے میں لوگ تھے کہ جو بیت اللہ کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہیں، اور حضور بھی بیت اللہ کی طرف۔ اب جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا بیت المقدس کی طرف، فرمایا کیونکہ محبوب کو آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ اس اطاعت میں اور اتباع میں تھے، آپ کی بھی نماز ہو گئی۔ اور جنہوں نے حضور کو بیت اللہ کی طرف چہرہ کرتے دیکھا اور انہوں نے اطاعت اور اتباع مصطفیٰ میں اپنے چہرے ادھر کر لیے، فرمایا ان کی بھی نماز قبول ہو۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں چہروں کے تبدیلی کی بات نہیں ہے، یہاں اطاعت و اتباع مصطفیٰ کی بات ہے اور رضا مصطفیٰ کی بات ہے۔ وہ بھی حضور کو فالو کر کے بیت المقدس کی طرف کھڑے تھے، اور وہ بھی حضور کو فالو کر کے وہ بیت اللہ کی طرف کھڑے تھے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جس نے حضور کو فالو کیا ہے، حضور کی طرف توجہ رکھی ہے، اسی کی ہی عبادت قبول ہوئی ہے، اور جس نے حضور کو چھوڑ دیا، چاہے وہ جتنا مرضی بیت اللہ کے اندر چلا جائے یا بیت اللہ کی چھت پہ بھی کھڑا ہو جائے، اس کی عبادت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اصل عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت کی ہے۔ اسی لیے سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ تشریف لے گئے اور کافروں نے روک دیا کہ حضور آگے تشریف نہ لائیں، اور وہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کافروں کے پاس مذاکرات کے لیے گئے تو انہوں نے کہا عثمان آپ آ گئے ہیں، آپ ایسا کریں آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، عبادت کر لیں۔ تو فرمایا بھی میں تو نہیں کروں گا، کیوں کہ جس ہستی کو میں مانتا ہوں، جس ہستی پر میرا ایمان ہے وہ نہ کریں اور میں کر لوں تو میری عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ قبولیت عبادت آپ کیا سمجھتے ہیں طواف کعبہ سے ہے؟ نہیں،
یہ رسول اللہ کی اطاعت و اتباع میں ہے۔ حضور کریں گے تو میں کر لوں گا، نہیں کرتے تو بے شک بیت اللہ پڑا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو یہ صحابہ کرام نے بھی بتا دیا کہ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز ہیں، اور حضور کو چھوڑ کر کے عبادت نہیں ہے، حضور کو مان کر کے حضور کی غلامی میں رہتے ہوئے وہی اصل عبادت ہے، اور یہی مقطعات، متشابہات اور محکمات کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔